تمہارے سامنے جب سائل آئے تمہیں خوش ہونا چاہیے، تو اس رب نے موقع دیا، ورنہ زکوٰۃ جس پر فرض تھی نا، اس پہ یہ بھی فرض تھا کہ وہ جگہ تلاش کرے، وہ غریب تلاش کرے، وہ ادارے تلاش کرے، وہاں اداروں میں جا کر زکوٰۃ دے کے آنا تمہاری ذمہ داری تھی۔ لیکن یہ بھی محمد عربی کا تم پہ احسان ہے کہ محمد عربی نے زکوٰۃ وصول کرنے کے لیے ہزاروں سینکڑوں صحابہ کو مختلف علاقوں میں بھیجا تھا، اور آج جو ہے مدرسے کا ذمہ دار جو ہے اپنے بڑے بڑے حدیث پڑھانے والے، تفسیر پڑھانے والے اساتذہ کو آپ کے دربار میں بھیجتا ہے۔ آپ سمجھتے ہوں گے یہ ملا ہے، باہر بیٹھے رہتے ہیں، مدرسے میں مشکات شریف پڑھاتے ہیں، کوئی بخاری شریف پڑھاتا ہے، کوئی قرآن کی تفسیر پڑھاتا ہے، اب تو سمجھتا ہے یہ مانگنے کے لیے آیا۔ جس کو نہیں دینا ہوتا وہی ناٹک کرتا ہے، کیونکہ میں نے 3 سال چندہ کیا ہے۔ جس کو نہیں دینا ہوتا ہے وہی ناٹک کرتا ہے، دینے والے بیچارے تو نہیں، بکواس نہیں کرتے۔ میرا اول کے اندر ایک آدمی نے مجھ سے کہا مولانا 12 بجے آنا، میں 11 بجے گیا تھا، 12 بجے گیا کہ مولانا 4 بجے آنا، میں 4 بجے پھر اس دکان گیا، 4 بجے گیا تو کہنے لگا عصر کے بعد آنا۔ اب مجھے غصہ آیا، میں بھی سمجھ گیا کہ عصر کے بعد تو ایک دم گراہک اتنے ہوتے ہیں دکان پہ کہ بات کرنے کا ہی موقع نہیں ملے گا، اس کا مطلب یہ تو بنا رہا ہے۔ میں نے کہا یار روزے داروں کو پریشان کرنا کب سے سیکھا ہے تم نے؟ میں اس لیے نہیں آیا تھا کہ بیوی کے کوئی زیور بنانا تھا، میں اس لیے نہیں آیا تھا کہ مجھے کوئی پلاٹ خریدنا تھا، میں اس لیے نہیں آیا تھا کہ مجھے کوئی گاڑی خریدنی تھی، میں اس لیے آیا تھا کہ مدرسوں میں 11 مہینے جو ہم پڑھاتے ہیں، رمضان کی چھٹیوں میں یہ شرط ہے کہ ہر مدرس کو جانا پڑے گا، ورنہ 11 مہینوں کا انتظام کون کرے گا؟ یا مودی بھیجے گا، یوگی بھیجے گا؟ مسلمان آ کے مدرسے میں جا کے دے جائیں گے، وہ تو قبروں میں چلے گئے۔ اب تو جا کے لے آؤ، ترغیب دلاؤ۔ اس لیے اللہ نے کہا بھی ہے قرآن میں کہ احسان جتا کر اور تکلیف دے کر ثواب پہ پانی مت پھیرنا۔ ہاں، احسان نہیں کر رہا تو اپنے بھلے کے لیے کر رہا ہے۔ زکوٰۃ کا حکم نماز کے ساتھ ساتھ ہے نا، اقیموا الصلاۃ وآتوا الزکاۃ، وہ اللہ کا حکم ہے، تو جو ہے دل کی خوشی کے ساتھ نبی نے یہاں تک فرمایا زکوٰۃ وصول کرنے والے جب تمہارے در پہ آئیں تو اس حال میں وہ رخصت ہوں کہ تم سے خوش ہو کر جائیں۔ اگر وہ تم سے خوش ہو کر نہیں گئے، یعنی تمہاری بد کلامی کی وجہ سے، زبان درازی کی وجہ سے تم نے کوئی تکلیف دے دی اور وہ ناراض ہو کے چلے گئے، نبی نے ابو داؤد کی روایت میں بتایا کہ جو ہے پھر تمہاری زکوٰۃ بھی قبول نہیں ہوگی، زکوٰۃ نہیں ہوگی قبول، پیسے بھی دے دیے لیکن زبان سے رہا نہیں گیا۔ آ جاتے ہیں اٹھا کے چوپڑی، آ جاتے ہیں اور کوئی دھندا نہیں ہے، تو چلا لے مدرسے، ہم سارے مولویوں کو بٹھا دیں گے۔ مولانا تھانوی نے کہا تھا میں فتویٰ دیتا ہوں مولویوں، تم چائے کی لاری لگا لو، دکان کھول لو، عطر بیچو، رومال بیچو، سبزی کی لاری لگا دو، ٹھیلے پہ جا کے مہینے کے 10,000 کما لو۔ لیکن لوگوں سے کہا اگر مولویوں نے مدرسے اور مسجدیں چھوڑ دی اور 10,000 چائے کی لاری پہ کمانا اگر شروع کر دیا تو تمہاری نسل کے ایمان کا کیا ہوگا؟ اس کا کون ذمہ دار ہے؟ تم سمجھتے ہو یہ محتاج ہیں اس لیے پڑے رہتے ہیں مسجدوں میں، یہ محتاج ہیں اس لیے پڑے رہتے ہیں مدرسوں میں؟ کچھ ہماری بھی ذمہ داریاں ہیں، اس لیے خیر جو ہے یہ آپ کے محسن ہیں۔ بہرحال اللہ کا حکم ہے زکوٰۃ کو حساب کر کے آپ ادا کریں۔ اللہ ہم سب کو عمل کی توفیق عطا کرے۔